ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کے جان و مال ان سے جنت کے عوض میں خرید لیے ہیں، یعنی اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یا ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ کسی بھی شے کا قاعدہ یہ ہے کہ عام طور پر کسی بھی شے کی ایک قیمت ہونی چاہیے، اور عام طور پر خرید و فروخت مال کے ذریعے ہوتی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ جان بھی خرید لیے، مال بھی خرید لیا، اور عوض میں صرف جنت ملی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت کیا اتنی قیمتی شے ہے؟ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مال اور جان دونوں خرید لیے، قیمت کے عوض میں جنت دی، تو اب جنت میں بھی درجات ہوں گے، ایک درجے کی جنت تو نہیں ہوگی۔ اس کو جو جنت عطا ہوگی جان اور مال کے عوض میں، اس کی قیمت کیا ہے یہ تو وہی جانتا ہے، کیونکہ ہم نے تو صرف نام جنت سنا اور جنت کہہ رہے ہیں ہم۔ اور فرمایا کہ یہ جو خرید و فروخت ہے، اس کا وعدہ اللہ نے تورات میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں کیا ہے، اور اس عہد کو پورا کرنا۔ دیکھیے مال کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان خرچ کر لیتا ہے تو دنیا میں کمی پوری ہو سکتی ہے، دوبارہ اور بہت سارا مال مل جائے، لیکن جان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار گئی تو پھر نہیں آتی، تو اب اس کی سکونت کے لیے بھی تو کچھ چاہیے، اس کے ٹھہرنے کے لیے کچھ چاہیے، اس کی گزر اوقات کے لیے کچھ چاہیے۔ اب جنت ارشاد فرما کر ایک ایسے مقام کا پتہ بتا دیا کہ جہاں انتہا سے زیادہ نعمتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مومن جنت کو عوض کی صورت میں حاصل کر کے یہ تمنا کرے کہ کاش اور بھی جان و مال ہوتے تو میں اور بھی خرچ کر دیتا، کیونکہ اس کا عوض دیکھ کے یقیناً وہ حیران پریشان ہوگا کہ یہ کیا ہے، اتنا زبردست عوض، ہم تو جنت کو جنت سمجھے تھے، لیکن یہاں تو اس جنت میں وہ کچھ ہے کہ دنیا میں اس کا تصور مشکل تھا، کہ قیمت بظاہر محسوس نہیں ہو رہی، لیکن قیمت اس وقت محسوس ہوگی جب ہمیں اس کی قبولیت کی خبر ملے گی کہ تمہارا جان و مال دونوں ہم نے قبول فرما لیا، تمہاری جان کی قربانی بھی قبول، تمہارا مال بھی قبول۔ ہو سکتا ہے کسی کا دونوں میں سے ایک قبول کیا جائے، یعنی جان خرید لی جائے، ہو سکتا ہے کہ مال خرید لیا جائے، ہو سکتا ہے دونوں خرید لیے جائیں، تو جس سے دونوں خرید لیے گئے، اللہ رب العالمین کے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شے کی بہت زیادہ قیمت لے کے معاذ اللہ ہماری طرح کم قیمت چیز اسے دے دی ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ قیمت زیادہ لے لیتے ہیں اور گھٹیا کوالٹی کی چیز اسے پکڑا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ کسی سے کوئی وعدہ فرمائے اور پھر اس وعدے کو اپنی شان کے مطابق پورا نہ فرمائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اعلیٰ شے اسے مل جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے کمتر چیز مل جائے۔ آپ ایک بات دیکھیے، اس نے جان خریدی، یہ بات ذہن میں رہے، جان چلی گئی، لیکن اس کے بعد تمام مومنین کو یہ تلقین کی گئی کہ جو بھی مومن ہے وہ اسے مردہ نہ کہے، وہ اسے اس لیے مردہ نہ کہے کہ یہ زندہ ہے، ہاں تم کو اس کا پتہ نہیں کہ یہ کیسے زندہ ہے، یعنی اب وہ ہم سے علیحدہ ہو کر زندہ ہے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس پر کبھی بہت تفصیل سے بات ہوگی کہ وہ زندگی کیا ہے، یہ کس طرح زندہ ہے۔ اب جو بات ہے صہیب رومی کے حوالے سے وہ یہ کہ وہ وہاں تو پہنچ گئے، جان بیچ کے پہنچ گئے، مال کی قربانی دے کے پہنچ گئے، دونوں طریقوں سے تجارت بڑی فائدہ مند رہی اور بشارت بھی مل گئی کہ بڑی کام کی تجارت کی تم نے۔ اور یہ صرف یہی بات نہیں ہے، قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ بیچتے کیوں ہیں یہ؟ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے،
یعنی مدینہ منورہ میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کو گئے تھے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور حضور کے پاس جانے والوں کے لیے اور حضور کے غلاموں کے لیے ارشاد فرمایا گیا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر انتہائی شفقت فرماتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اللہ اپنے بندوں سے انتہائی محبت کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس آیت مبارکہ کا یہ نقطہ رہے، کیونکہ اس پہ بات ہونا باقی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ چاہیں تو زندگی ایک ہی آیت کی تفسیر میں گزر جائے۔ اس کے لیے سورہ فاتحہ کی میں نے مثال دی تھی آپ کو، اور چاہیں تو انتہائی مختصر طریقے سے گزر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کے ایگزامپل دیکھیے کہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو لوگ 3 دن میں، 7 دن میں، 5 دن میں قرآن مجید کا ختم کر لیتے ہیں، لیکن اسی قرآن مجید پر جب انسان کچھ لکھنا چاہتا ہے اور اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو برسوں گزر جاتے ہیں، اور ایک بار تو اس کی تحریر سے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کسی حصے میں کہ کتنے زمانے گزر گئے، پہلے اس کی تحریر کیا تھی، اب کیا ہے۔ فنی اعتبار سے جب ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی فنون ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان فنون پہ گفتگو کی جائے تو 40 منٹ تو کچھ نہیں رہے، اور اگر انہیں نظر انداز کر جائے تو سادہ سی بات کر لی جائے تو بات پھر بھی بہت دیر میں بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے اس میں۔ چنانچہ فنی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آیت مبارکہ کے صرف ان پہلوؤں پر بات کی جائے جو عام فہم بھی ہوں، سادہ بھی ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے قرآن مجید تو بہت آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، عقل مندوں کے لیے آسان ہے۔ یہ جو نصیحت حاصل نہ کرنا چاہے اس کے لیے تو اس کا مسئلہ بہت لمبا چوڑا ہے، اور بڑی آسانی سے کچھ تفاسیر کا مطالعہ کر لیا جاتا ہے، اور کچھ تفاسیر کا ایک صفحہ بھی بڑی مشکل سے دیکھا جاتا ہے۔ بات اردو کی نہیں ہو رہی، عربی کی بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر رؤوف بھی ہے، یعنی شفقت فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے آیت مبارکہ کا یہ حصہ کہاں نازل ہو رہا ہے، کس آیت کا حصہ بن رہا ہے؟ اس آیت کا حصہ بن رہا ہے کہ جس آیت کی نسبت حضور کے ان صحابہ سے ہے جو جان و مال خرچ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھتے تھے۔ بات یہ تھی کہ اللہ اور اس کا رسول راضی رہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور یہ معاملہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ جان و مال کو خرچ کرنا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس کا عوض جنت قرار پایا۔ اور ان صحابے کے لیے تو دیکھیے انہوں نے اپنی جان بچائی تھی، حضرت صہیب رومی نے، یہاں جان بچانے کو بھی اللہ کے رضا تلاش کرنا فرمایا گیا ہے۔ اس سے غالباً ایک مسئلہ اور نکلتا ہے کہ اگر ایک ایسا معاملہ آ جائے کہ ہمیں ترجیح دینی ہے، ہماری جان پر بنی ہوئی ہے، اور ہمیں ترجیح دینی ہے کہ جان بچانے کے لیے کچھ مال خرچ کر دیا جائے جس سے اسلام بھی ہمارا محفوظ ہو جائے، تو ہمیں وہ مال خرچ کر دینا چاہیے۔